بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ درس کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کی پہلی آیت کے ضمن میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب حق کا تعارف کروایا ہے۔ اب آگے چل کے اللہ رب العزت اس کتاب حق کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس پیغام کو انسانیت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے متقین کی اور ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ متقین اور ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ تھے جو صراط مستقیم پر اور راہ راست پر تھے۔ اگر تم بھی صراط مستقیم پر اور راہ راست پر چلنا چاہتے ہو تو تم ان کے اعتقادات پر، ان کے نظریات کو اپنے آپ پر عمل کرو، ان کے اعتقادات کو دیکھو اور ان کو اپنا نصب العین بنا لو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی تین صفات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ایمان بالغیب، نماز کو ادا کرنا، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ ایمان والوں کی تین صفات ہیں۔ اب اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے یؤمنون، آمن یؤمن ایمانا سے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ایمان لانا، اطاعت و فرما برداری کرنا، مطیع و فرما بردار ہونا، اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ اب اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے امن۔ آمن یؤمن ایمان، ایمان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث کے اندر وضاحت کر دی، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے مال اور اپنے جان کا تحفظ پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے میں بتا دیا کہ مومن سے لوگ اپنے مال کو بھی تحفظ پاتے ہیں اور اپنی جانوں کا بھی مومنین سے لوگ تحفظ پاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان کی تعریف کو قرآن کریم میں یؤمنون بالغیب کہہ کر مکمل فرما دیا۔ اب ہم ایمان اور غیب کو سمجھ لیں تو ہمیں ایمان کی اور مومن کی تعریف سمجھ آ جائے گی۔ لغت میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو بعینہ ہی یقیناً اسی طرح مان لیا جائے۔ اگر ہمیں کوئی بات کہے تو ہم اس کی تصدیق، اس کی جانچ پڑتال، اس کے انالیسس کرنے کے بعد اس کو مانیں، اس کو ایمان نہیں کہیں گے بلکہ اس کو تصدیق کہیں گے۔ جیسا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ سفید کپڑا ہے، دیکھنے والا اس کو مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ سفید کپڑا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ کہ سیاہ کپڑا ہے، دیکھنے والا یہ اس کی تصدیق کرتا ہے ہاں بالکل یہ سیاہ کپڑا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ دن روشن ہوتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے، دیکھنے والا تصدیق کرتا ہے ہاں بالکل دن روشن ہوتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے۔ اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس کو تصدیق کہیں گے۔ کہنے والے نے اپنی بات کو کہا، دیکھنے والے نے اس کو دیکھا، اس کی جانچ پڑتال کی، اگر اس نے اس کو درست پایا تو تب کہہ دیا ہاں بالکل یہ ایسے ہی ہے، یہ تصدیق ہوگی۔ لیکن شرع کی اصطلاح کے اندر ایمان سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی حکم دے دیے، چاہے ہمیں ہماری عقل اس چیز کو مان رہی ہے یا ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، ہم فوراً اس پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ہمارا کام یہ نہیں کہ پہلے ہم رسول کی بات دیکھیں، پھر اس کے انالیسس کریں، اس کے مشاہدات کریں، اس پہ غور و فکر کریں۔ اگر ہماری عقل اس کو سمجھتی ہے، اگر ہماری عقل اس کو مانتی ہے، پھر ہم اگر اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، وہ ایمان نہیں، وہ تصدیق ہے۔ ایمان اور تصدیق میں فرق ہے۔ مومنین کی جو صفت ہے وہ ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر اور رسول پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ اور ایک مومن کا کام ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں ان پر ایمان لے آئے، ان کا حکم بجا لائے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے ہمیں یہ پرکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمیں پرکھنا ہوگا، یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ہر سنی سنائی بات کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان کہہ کر ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اور ایمان کا مطلب ہے تصدیق کرنا، ماننا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ ایمان کا مطلب اپنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کا تسلیم کرنا اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل کر کے دکھانا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، انبیاء
پر فرشتوں پر ایمان لے کے آؤ۔ یہ تھی ایمان والوں کی پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ مومنین ایمان بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں جو ایمان والوں کی دوسری صفت کو بیان اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اقامہ یقیم اقامتاً سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اقامت الصلاح سے مراد تعدیل ارکان، وقت کی پابندی، خشوع خضوع، حضور قلب اور سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنا اقامت الصلاح ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی صلاح کا ذکر فرمایا ساتھ اقامت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اقامت الصلاح سے مراد خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، بلکہ اطاعت الصلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ صرف نماز کو ادا کرنا، بلکہ اقامت الصلاح نماز کو خشوع خضوع دل حضوری کے دل جمی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ اقامت الصلاح ہے اور یہ ایمان والوں کی دوسری صفت ہے۔ اور نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، نماز سے پہلے طہارت کا ذکر فرمایا، نماز سے پہلے وضو کا ذکر فرمایا، اور جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کا ذکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایک بہترین مجلس میں یاد کرتے ہیں، وہ مجلس فرشتوں کی مجلس ہے۔ اور اس آیت میں جو ایمان والوں کی تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما اصل میں یہ تھا من اور ما، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ عربک گرامر کے قواعد کے اندر اصول ادغام کے تحت ان الفاظ کو من ما کو مما کر دیا۔ من حروف جارہ میں سے ہے اور ما اسماء موصولہ میں سے ہے۔ رزق یرزق رزقا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ عربی کے اندر لفظ رزق کے بہت سے وسعت والے معنی ہیں، لیکن اس لفظ میں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو واحد ہیں اور رزقناہم یہ لفظ جمع کا ہے۔ اللہ رب العزت واحد ہے اور لفظ جمع کے لیے آیا ہے، یہ کس طرح؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں عربک گرامر کے رول اور قاعدے کے تحت اگر کسی چیز کو عزت اور تکریم دی جاتی ہے اس کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ایمان والے خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لفظ رزق کے بہت سے وسعت والے معنی ہیں عربی کے اندر، جیسا کہ ہر قسم کی ظاہری نعمتیں خواہ وہ ظاہری ہوں یا مادوی ہوں، جیسے اولاد ہو، رزق ہو، انسان کو اللہ رب العزت نے حکمت، دانائی اور شعور دیا، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک رزق ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ہے، اور یہ کسی بھی انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ ہے۔ اور ایمان اور مومنین کا ہر امر اور فعل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ينفقون انفق ينفق، انفاق یہ باب افعال میں سے ہے، اس کا معنی ہے سوراخ کرنا۔ گویا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ ان میں سے سوراخ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو مال دیا وہ اپنے پاس روکے نہیں رکھتے، اس میں سوراخ کرتے ہیں، یعنی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اپنے پاس سے روکے نہیں رکھتے۔ معزز سامعین و سامعات، انفاق فی سبیل اللہ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم چیپٹر اور ایک اہم باب ہے۔ اس کے متعلق کثرت سے فضائل اور ترغیبات قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے تو اس کو حلال اور پاک مال میں سے کرنا ہے، اپنی پسندیدہ چیزوں سے کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے انفاق فی سبیل اللہ کیا کرو۔ پھر بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کہاں کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ ظاہری طور پر خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ تم نے اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کرنا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کی وجہ سے بہت سے خاندان متاثر ہو چکے ہیں، تقریباً 30 لاکھ افراد ایسے ہیں جو کہ متاثر ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے، لوگ شہید ہو چکے ہیں بہہ کر پانی کے اندر، سیلاب کے اندر بہہ کر 8030 افراد اب تک ایسے ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں اس سیلاب کی زد میں آ کے، اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو کہ اجڑ گئے ہیں۔
تو معزز سامعین و سامعات، اس آیت کے تحت یہ ایمان والوں کی تیسری صفت ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان والوں کی صفات اپنانے والا بنائے اور متقین میں ہمیں شامل فرمائے، اور ہمیں سلاب زادگان کی امداد اور مدد کرنے والا بنائے۔ اور آپ بھی اپنے قریبی جہاں بھی سلاب زادگان کے لیے مال پیسے خرچ کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے پاس زائد پیسے ہیں، زائد کپڑے ہیں، جو بھی سہولیات کی چیزیں ہیں جو آپ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں، خدا را ان لوگوں کو دیں تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔